ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فوزیہ سے بریک سے پہلے بات ہوئی تھی، میں دوبارہ ان کے پاس جاؤں گی۔ فوزیہ، پریزیڈنٹ جو خطاب کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں، کیا ہم نے بہت کوشش کی ہے شام سے کہ ہم ایجنڈا پوچھ سکیں، یا کیونکہ مارچ میں ان کا خطاب ہونا ہے تو ہمیں یہی پتہ چلا ہے کہ میمو کے معاملے کے اوپر وہ بات کریں گے؟ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ میرے پاس تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ کس ایشو پہ بات کرنے جائیں گے۔ مجھے بھی اتنی معلومات ہے جتنی کہ آپ کو معلومات ہے اخبارات یا چینلز کے تھرو، لیکن بہرحال یہ سچویشن ذرا ایکسٹرا آرڈنری ہوئی ہے، اور جس طریقے سے تانے بانے نظر آ رہے ہیں اور لوگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں اگر صدر صاحب اپنا موقف دے دیتے ہیں بیفور دا پارلیمنٹ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس سے پارلیمنٹ کی توقیر میں اضافہ ہی ہوگا۔ فوزیہ، ایسا تو نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے ڈٹنے کا فیصلہ کیا ہے، اور آج جو بابر اعوان صاحب نے گفتگو کی ہے اور جس طرح کی بات انہوں نے کی ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کی باتیں بھی انہوں نے دہرائی ہیں کچھ جو کہ غیر ضروری لگ رہی تھی اس پریس کانفرنس میں، کیا پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی شہید بننے کی کوشش کر رہی ہے واقعی؟ یہ ڈٹنے کا لفظ تو میرے خیال میں تھوڑی زیادتی ہے، یہ تو ہم تو کب سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ اگر ڈٹے ہوئے نہیں ہوتے تو کیا ہم 4.25 سال تک سروائیو کر سکتے تھے؟ جو ہمارے ملک میں روایت بنی ہوئی ہے، ہمارے سوائے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ایک حکومت تھی جس نے تقریباً اپنا 5 سال کا میعاد مکمل کیا تھا، اس کے علاوہ کسی بھی سیاسی حکومت نے اپنا میعاد مکمل ہی نہیں کیا۔ 2 سے 3 سال محترمہ کی سب سے لمبی حکومت تھی، وہ 3 سال گئی تھی، اور اس کے بعد اب یہ حکومت آئی ہے جس کے تقریباً اب 4.25 سال ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اتنے سال سے سروائیو جو کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ہم سب ڈٹے ہوئے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے ہمارا ایک نصب العین ہے۔ ہمارا نصب العین یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں اس ملک میں جمہوری روایتیں، جمہوری ادارے مضبوط ہوں۔ اگر ہم نے بالفرض ہار مان لی اور ہم نے یہ ریٹریٹ کر گئے، جو پریشر ہم لوگوں پہ ڈالا جاتا رہتا، ہم نے اس پریشر کو مان لیا تو ہم اس سسٹم کو کمزور کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم نے الیکشن کال کر جمہوری روایتوں کو ماننے کا مقصد تو یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی آپ مانیں گے نا، ان کے احکامات پر بھی عمل درآمد کریں گے۔ وہاں تو یہ بات نظر نہیں آ رہی۔ ہاں اسما، ہم نے کب سپریم کورٹ کی بات کو نہیں مانا ہے؟ کیا ہمارے منسٹر صاحبان جو ہیں وہ کورٹ میں نہیں حاضر ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے جو سٹنگ آفیسرز ہیں وہ کورٹ میں نہیں حاضر ہوئے ہیں؟ جو ممکن ہو سکتا ہے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر ہم نے ان کے تمام احکامات پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں پھر ریپیٹ کرتی ہوں، میں پھر دہراتی ہوں کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جو ہم سے ممکن ہو سکتا ہے ہم وہ کر رہے ہیں۔ مطلب ٹھیک ہے، خط بھی لکھ دیں گے آپ سوئس کورٹس کو بھی؟ دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر سوئس اٹارنی جنرل کا بیان آیا تھا کہ اگر آپ ہمیں خط بھیج بھی دیں گے تو تب بھی ہم آپ کے خط کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ جب تک آصف علی زرداری صاحب اس ملک کے صدر ہیں ہم ان کے خلاف کوئی کیس نہیں شروع کر سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس نے یہ کہا کہ جب آپ کا اپنا آئین یہ کہتا ہے کہ صدر کو امیونٹی حاصل ہے اور وہ ایگزیمپٹڈ ہیں تمام کورٹ ٹرائل سے یا کسی قسم کے کیس سے، تو لہٰذا جب آپ کے اپنے آئین نے یہ ایگزیمپشن دی ہوئی ہے تو ہم یہ کیسے خود سے کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ جو خط کی بات ہے میں سمجھتی ہوں بے بنیاد ہے، صرف پوائنٹ سکورنگ والی بات ہے۔ اس میں اگر آپ آئین کو سامنے رکھیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، یہ کمیشن اگر کہتا ہے جو بنایا گیا ہے سپریم کورٹ میں کہ ہمیں پریزیڈنٹ تک رسائی چاہیے تو آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ اگر آئین اجازت دیتا ہے، گو کہ جسٹس طارق محمود صاحب اختلاف کر رہے ہیں 248 آرٹیکل سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل ان سے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن جو میری اپنی ناقص عقل ہے اور سمجھ ہے اس حساب سے میں نہیں سمجھتی ہوں کہ آئین جو ہے وہ اس طرح کی کسی چیز کی اجازت دے سکتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ کر دیا جاتا ہے پھر تو روز ایک آدمی کھڑا ہوا ہوگا
ایک پٹیشن فائل کر رہا ہوگا, ایف آئی آر کٹ رہی ہوگی, تو روز کا معمول بنے گا. پھر تو کوئی کام اس ملک میں ہو نہیں سکے گا. طارق محمود صاحب یہاں پہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا امیونٹی حاصل ہے, اور ظاہر ہے یہ ڈیبیٹ آگے جا کے ہوگی جب کمیشن کہے گا. ایکسپلین کر جی گزارش ہے, اس وقت تو اس پٹیشن کی بات ہے نا, بات یہ کہ اس وقت تو صرف ایویڈنس کلیکٹ کر کے سامنے رکھنی ہے, کوئی کیس تو فی الحال رجسٹرڈ ہوا بھی نہیں. وہ تو جس وقت یہ رپورٹ آ گئی, اگر خدا نہ خواستہ کسی کے خلاف آئی انکلوڈنگ حسین, تو کیس تو پھر اس کے بعد کی بات ہوگی, بعد میں امیونٹی کی بات آئے گی. تو بہرحال میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا, میں صرف 248 کو ایکسپلین کرنے کو. جی اگلا سوال آپ کا. اچھا آپ نے خود ہی بات ختم کر دی. اگلا سوال نیکسٹ یہ ہے کہ اب یہ جو صورتحال بننے جا رہی ہے, عدالتوں کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے, اور پی ایم ایل این جس طرح گئی اور جس طرح سے پیپلز پارٹی اس کو کنسیو کر رہی ہے, پاکستان کے اداروں کا مستقبل کیا ہوگا, لگ کیا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ ایک بہت انفارچونیٹ بات ہے. گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو اداروں کی بات ہے, مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں جی, یہ معذرت کے ساتھ ان کے ساتھ دیکھیں, کچھ عرصے سے بہرحال الیکشن تو بھی ہونے ہیں, چاہے 2013 میں ہوتے ہیں یا 2012 میں. عمران خان صاحب نے آگے کچھ گرمی بھی پیدا کی, تو ایک الیکشن کا کچھ ماحول بن رہا ہے. تو وہ جو ایک لوگ کچھ خاموش بیٹھے تھے تو گرما گرمی آ گئی. اب گزارش یہ ہے کہ ان کے سپریم کورٹ میں جانے سے, اور وہاں سپریم کورٹ سے ڈیفینیٹلی ایک کمیشن ہوئی ہے, جیسے کہ فخر الدین ابراہیم صاحب نے کہا, کیونکہ فیڈریشن آف پاکستان میں سے فریق تھی, اور میاں صاحب ٹوٹل اگر کوئی ریلیف کلیم کر رہے تھے, وہ ٹوٹل ریلیف ہی یہی تھا کہ اس میں پروب کے لیے کوئی ایسا آپ یا خود کریں یا کوئی کمیشن بنا دیا جائے. اور تو یعنی میاں صاحب کی یہ انٹینشنز نہیں تھی جو کہ اب لوگ نہیں, جو میاں صاحب جو ریلیف ٹوٹلی مانگ رہے تھے نا, وہ اتنا ہی تھا جو کہ ان کو دے دیا گیا. ٹھیک ہے نا, لیکن آسما جہانگیر کہتی ہے اس سے زیادہ دیا. نہیں چلو میں آسما کے اس میں ہو نہیں جاتا, لیکن بات یہ ہے کہ لیکن اس میں فیڈریشن آف پاکستان ایک تھے, جیسے کہ فخر صاحب نے فرمایا, اگر بلا کے اگلے دن کر لیتے نا تو کوئی اس میں جھگڑا نہیں تھا. اب ہوا یہ کہ اس ایک پوائنٹ کو اٹھا کے اگلے دن جو بابر اعوان صاحب نے پریس کانفرنس دھواں دار کر دی, تو دیکھیں نا میاں, ابھی لڑائی تو پھر ان کی آپس میں شروع ہو گئی ہے نا, لیکن بیچ میں جو ہے نا وہ ادارہ آ گیا. دیکھیں ادارے میں ایک اور بات غلط ہو گئی. دیکھیں بابر اعوان صاحب نے, بہت میرے دوست ہیں, میں ان سے پہلے سے معافی مانگ لیتا, بھائی کو مجھے مارنا نہیں, لیکن بہت سی جب غلط باتیں کر دی تو پھر اس میں ایک اور بات ہوا کہ سپریم کورٹ سے ایک اور غلطی ہوئی, پھر میں ان سے بھی ڈر رہا ہوں, لیکن پھر بھی کہنے پر مجبور ہوں. بھائی آپ ایک ادارہ ہیں, آپ ایک ادارہ ہیں, آپ کسی پولیٹیکل آدمی کے جس کے آپ خود کہتے ہیں کہ اس نے بہت غلط باتیں کی ہیں, آپ اس کے بارے میں کیوں پریس ریلیز جاری کرتے ہیں؟ دیکھیں سپریم کورٹ آرگن ہے کانسٹیٹیوشن کا, کہاں ایک آرگن. خیر ڈیبیٹ تو مورل اتھارٹی کی بھی ہو رہی ہے, ڈیبیٹ اس بات پہ بھی ہو رہی ہے کہ میاں صاحب کو جانا نہیں چاہیے تھا, اگر اعتراض ایسے نہیں جاتے تو ان کو بھی جانا چاہیے تھا. لیکن میں زیادہ بڑی بات ہوں, میں اس بات سے بھی ایک لوں, میاں صاحب کو خود نہیں جانا چاہیے تھا, اس لیے کہ لوگوں نے پھر کہانیاں بنا لی نا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بابر اعوان صاحب, اب دیکھیں میں دونوں جگہوں کو کہہ رہا ہوں, دونوں مجھے ماریں گے. بابر اعوان سے باتیں غلط کی تو لیکن وہ تو پولیٹیکل لڑائی شروع ہو گئی نا ان کی آپس کی, اس کا جواب انہوں نے دیا. اچھا لیکن سپریم کورٹ نے پریس ریلیز جاری کر دیا. بھائی وہ سیاسی آدمی ہے, اس میں سپریم کورٹ کا ادارہ جو کہ میرا ادارہ ہے, ٹھیک ہے نا, میرا ادارہ ہے. مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ خدا کے لیے جو کرنا ہے, بھائی آپ سیاستدان ہو, آپ نے حکومت کے لیے ووٹ لینے ہیں, کچھ کرنے ہیں, آپ نے پاور میں آنا ہے, یہ آپ کا حق ہے, یہ ساری بات. لیکن جس میں ادارہ بیچ میں آ جائے نا, مجھے اور ادارہ آ گیا ہے. مشاہد صاحب یہ الزام آپ پہ لگ رہا ہے کہ آپ اداروں کے پیچھے سیاست کر رہے ہیں. دیکھیں یہ میں نے نہیں کہا ویسے, نہیں میں سوال کر رہا ہوں, میں تو اسٹیٹ فارورڈ کوئسچن میں جہاں سے انہوں نے ختم کی وہاں سے شروع کرتا ہوں. ایک تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا یہ جو فرما رہے ہیں. دیکھیں سپریم کورٹ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ وہاں مسلح لوگ تھے, جھوٹ. وہاں یہ کہا گیا ہے کہ جناب وہ بغیر اس کے یعنی کہ بڑا وی وی آئی پی پروٹوکول باہر نکل کے دیا, جھوٹ. یہ کہا گیا کہ سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہوئی, جھوٹ. اب اتنے بڑے بڑے بہتان جب لگائیں گے, آپ جھوٹ بولیں گے, تو کیا اگر وہ پریس ریلیز بھی نہ دیں تو اس کا مطلب ہے جو کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے, ساری دنیا جانتی ہے. طارق کھوسہ سے ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف کی, کوئی ملاقات, یہ جو بابر اعوان نے الزام ہے. میری بات دیکھیں, بابر اعوان صاحب گوئبلز کو پڑھتے ہیں, ان کا جھوٹ, وہ ابھی پریس کانفرنس کرتے ہیں 3 منٹ بعد سارے جھوٹ جو ہے نا ثابت ہو جاتی ہے ان کی ہر بات. مشاہد صاحب آپ نے نہیں پڑھا گوئبلز کو؟ ہے, میں نے نہیں پڑھا, اللہ کے فضل سے مجھے ضرورت بھی نہیں ہے. اچھا, اور بابر اعوان صاحب پڑھتے, بھٹو صاحب بھی ویسے پڑھا کرتے تھے, میں نے مجھے تو لگتا ہے آپ نے کافی پڑھا ہے. اچھا سنیں, گزارش سنیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمانی کمیشن اور کمیٹی کی بات ہو رہی ہے. میں اس پوری حکومت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں
کہ مجھے 2 پارلیمانی کمیٹیوں کا بتا دیں جنہوں نے کوئی پروب کر کے کوئی فائنڈنگ لا کے کسی کو سزا دینے کی سفارش کی ہو. نہیں کی. میری بات سن لیں. اچھا قرارداد کی عمل درآمد کس نے, مجھے ایک سوال کریں, میرا اس وقت ایک آپ سے سوال ہے, قرارداد کی جو پارلیمنٹ کی قرارداد تھی ایبٹ آباد کے بعد, اس پہ عمل درآمد کس نے کرنا تھا؟ ایگزیکٹو نے, حکومت نے. حکومت کس کے پاس ہے, اختیار کس کے پاس ہے؟ پیپل پارٹی کے پاس ہے اور ان کی اتحادی جماعتوں کے پاس ہے. فارن پالیسی کس کے پاس ہے؟ حکومت کے پاس ہے. سیکیورٹی پالیسی کس کے پاس ہے؟ حکومت کے. مشاہد صاحب اتنے نہ کریں نا, آپ کے وزیر اعظم کو پتا نہیں تھا کارگل کیسے ہوا, آپ کے وزیر اعظم کو نہیں پتا تھا کارگل کیسے ہوا. آپ نے ایک اسپیسیفک کوئسچن کیا کہ کس کے پاس ہے, وہ حکومت کی ذمہ داری. پہلے کچھ ہوا ہے حکومتوں میں تو وہ بھی حکومت کی ذمہ داری. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وہاں اس دن سپریم کورٹ میں آپ بھی شاید تھیں یا نہیں تھیں, وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ مقدمہ جو اگر بنتا ہے تو یہ دیوانی بھی ہے اور فوجداری بھی ہے, یعنی کہ سول بھی ہے اور کرمنل بھی ہے. اور کرمنل انویسٹیگیشن پارلیمانی کمیٹی کیسے کرے گی, یہ مجھے ذرا سمجھا دیں. کون سا طریقہ کار اختیار, وہ کر ہی نہیں سکتے. اچھا میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں, یہ کہا جاتا ہے جی اگلے دن بلا کے سن لیں, حالانکہ وہ خود بھی کھڑے ہو کے بابر اعوان صاحب کے منہ وہاں پہ بند ہے, پریس کانفرنس میں کھلا ہوتا ہے. اٹارنی جنرل نے دلال دیا, آپ بھی کھڑے ہو جاتے, انہوں نے ہر ایک کو موقع دیا. میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, اگر اگلے دن نوٹس دے کے انہیں سن لیا جاتا پھر بھی یہی پریس کانفرنس ہونی تھی. اس لیے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں سپریم کورٹ کے خلاف یہ مزاحمت کر رہے, انہوں نے کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا. سپریم کورٹ, یہ دیکھیں ان کی ہسٹری یہ ہے موجودہ حکومت کی کہ حمید ڈوگر کے کسی ایکشن پہ, کسی فیصلے پہ انہوں نے اعتراض نہیں کیا جو مشرف کی بنائی ہوئی کورٹ تھی. لیکن جو پاکستان کے عوام نے آزاد کرائی ہوئی کورٹ ہے, اس کا فیصلہ غلط ہے یا صحیح ہے. اگر آپ اداروں کے حق میں آپ واقعی جمہوری نظام اور جمہوریت کے پرستار ہیں تو یہ جمہوریت کا حصہ ہے. یہ بریک سے پہلے میں فوزیہ کے پاس بھی جاتی ہوں, بریک مجھے لینی ہے, کہہ دیا گیا, لیکن فوزیہ کوئکلی کہ یہ واقعی پارلیمنٹ کی کمیٹی کا اختیار نہیں تھا جو کہ بنتا ہے, کیونکہ سول اور دیوانی کے اندر وہ نہیں ہے. لیکن رضا ربانی صاحب نے پھر بھی اجلاس جلدی طلب نہیں کیا, یہ کنٹروورسی بھی ہے. اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ پارلیمنٹ کو آپ نے توقیر نہیں دی. یہ الزامات تو ہیں باہر. دیکھیے ابھی یہ ذکر کر رہے تھے کہ بابر اعوان صاحب نے گیبلز کو بہت پڑھا ہوا ہے اور اپنے بارے میں کہہ رہے تھے کہ میں نے نہیں پڑھا ہے. ابھی آپ نے جس طریقے سے سوال کیا ہے کارگل کے مسئلے پہ, اس سے پتہ چل گیا کہ انہوں نے بھی گیبلز کو اچھا خاصا پڑھا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میاں رضا ربانی, آپ بھٹو صاحب کے بارے میں نہ کمنٹ کریں, وہ ہم کافی ہیں کہنے کے لیے. ان کے بارے میں اگر انہوں نے تو بہت کچھ بھی پڑھا ہے, آپ ان کی اگر کتابیں دیکھ لیں تو کاش ہمارے تمام لیڈران اتنے پڑھے لکھے ہوتے تو اس ملک کی یہ صورتحال تو نہ بنتی ہے. اب رہی بات کہ میٹنگ کال کرنے کی بات اب کہی ہے, میں سمجھتی ہوں میاں رضا ربانی نے بہت جلدی اس کو کال کی ہے. دیکھیے ہر چیز کی اپنی فارمیلٹیز ہوتی ہیں, تمام ممبران کو نوٹسز ایشو کیے جاتے, ایک پروسیڈنگز ہوتی ہیں, اس کو پورا کر کے پھر ہے نا اس کی کارروائی کا آغاز کیا جا سکتا تھا, اور جو کہ انہوں نے کیا ہے. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کہیں ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہو یا جان کے ہم نے ہے نا اس کو دیر کرنے کی کوشش کی ہے. نہیں, ناٹ ایٹ آل. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے 18 تاریخ ہو چکی تھی, فیصلہ نہیں ہوا تھا. ہاں یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ پارلیمنٹری کمیٹی اس کی انویسٹیگیشن کرے گی. اب رہی بات کہ توقیر کی کمی کی گئی ہے پارلیمان کی, میں اس پہ سخت احتجاج کروں گی. دیکھیے اس پورے 4.25 سال کے عرصے میں کوئی 45 قراردادیں اس پارلیمنٹ نے پاس کی ہیں, اور یہ قراردادیں جو ہیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ پارلیمنٹ کے سامنے اس کی ترجیحات کیا ہیں. اب یہ جو جن 2 قراردادوں کا تذکرہ کرتے ہیں وہ ایک تو 22 اکتوبر 2008 کی ہے, اور دوسری والی ہے 14 میں مئی بریک کے بعد آپ ہی سے شروع کر لوں گی. ٹھیک ہے, بریک کے بعد مجھے بار کہا جا رہا ہے بریک کا, میں بریک کے بعد اس پہ بات کروں گی. اگر پارلیمنٹ کی توقیر نہیں ہے تو پاکستان مسلم لیگ نواز وہاں کیوں بیٹھی ہے, استعفے کیوں نہیں دیتی, اور پارلیمنٹ کی توقیر کے لیے اپوزیشن اور حکومت نے مل کے کیا کیا. ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.